السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ومقام الآخر وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب جب چہار سو جہالت کا اندھیرا چھایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نزول فرمایا۔ تمام کے تمام انبیاء کا ایک ہی مشن، ایک ہی ان کی دعوت ہوتی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں، کلمہ توحید کو اختیار کر لو، کلمہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دے گا۔ نبی علیہ السلام سے مصائب، آزمائش، تکالیف سے متعلق جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب، تکالیف اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر ہی نازل کی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے۔ انسانیت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا رکھا ہے، مگر اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ تکالیف، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اگر کسی شخص پر یا کسی قوم قبیلے پر نازل کی ہیں تو وہ انبیاء کا ہی قوم قبیلہ ہے۔ اور انبیاء نے بھی ان آزمائشوں، تکلیفوں کو صرف اس لیے برداشت کیا تاکہ یہ دین ہماری امتوں تک پہنچ جائے۔
یہ لوگ کفر اور شرک سے نکل کر جنت کے مستقل وارث بن جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ انہی انبیاء کرام کے ساتھ خاص کیفیات، خاص مواقع، خاص معجزات بھی کرتے تھے، مگر وہ خاص معجزات اور خاص جو معاملات تھے وہ بھی خاص وقت کے لیے ہوتے تھے اور صرف اللہ ہی کی مرضی کے ساتھ ہوتے تھے۔ معجزہ ہر اس کام یا اس عمل کو کہتے ہیں جو عمومی معاملات سے یا عمومی فطرت سے ہٹ کر ہو۔ مگر یہ معجزات بھی انبیاء کرام کی خواہش اور انبیاء کرام کو جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی اس وقت بھی، اور جہاں انبیاء کرام کو ضرورت محسوس نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی نہ کسی نبی کے ہاتھ سے ایسا اعجاز، ایسا معجزہ نازل کروا دیتے تھے۔ مگر یہ ضرور ہے جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی، جب ضرورت پڑی معجزات دکھائے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو انبیاء کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ تاریخ میں، سیرت میں، قرآن حکیم میں چند معجزات کا قصہ تو ضرور موجود ہے، مگر وہ معجزات نہیں موجود۔ اگر کسی نبی نے اپنی امت سے دعوت دینے کے بعد امت کے سوال پر اللہ سے دعا کی کہ یہ پہاڑ پھٹے، یہاں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی بھی حاملہ ہو، ہم سب لوگوں کے سامنے بچہ جنے، ہم آپ کی نبوت کو تب مانیں گے، ایسے ہی ہوا۔ اللہ سے دعا کی گئی، اللہ نے دعا کو قبول کیا، پہاڑ پھٹتا ہے، پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی حاملہ نکلتی ہے، لوگوں کے سامنے بچہ جنتی ہے، چند لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ مگر نبی کے جاتے ہی دنیا سے اس معجزے کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں، سیرت میں، احادیث میں، قرآن میں اس کا قصہ ضرور موجود ہے، مگر نشان موجود نہیں ہے۔ ایسے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے اگر معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص خرق عادت سے، فطرت سے ہٹ کے کچھ دکھائے ہیں تو وہ ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اعجاز دیا ہے، خاص مقام دیا ہے کہ آپ کو جو معجزات دیے گئے ہیں ان معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن حکیم کا معجزہ ہے، جو آج تک من و عن موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اس کا یہ مقام اس معجزے کا کہ اس معجزے کے قائم اور دائم رہنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود کیا ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اگر ہم نے اس اعجاز کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے تو ہم اس کی اب حفاظت بھی کریں گے اور وہ قیامت تک رہے گی۔ نبی علیہ السلام کو جب جب ضرورت پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ ایسی ضرورت سمجھتے تھے تو نبی علیہ السلام سے معجزات ضرور دکھاتے تھے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کچھ معاملات ایسے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں ہوئے، کچھ معاملات ایسے جو جوانی میں ہوئے، اور کچھ معاملات ایسے جو نبوت کے اعلان کے بعد ہوئے۔ حالانکہ ایک طرف آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، تکالیف ہی تکالیف ہیں، مکہ مکرمہ کی ساری زندگی مصیبتوں تکلیفوں سے بھری پڑی ہے، کہ آنے والا آتا بھی ہے، پوچھتا بھی ہے کہ ہم آپ کو ایک معجزہ دکھا دیتے ہیں کہ طائف کے لوگوں نے آپ پر اتنا ظلم اور تشدد کیا ہے، اتنی آپ کو تکالیف دی ہے، آپ کے جسم سے اتنا خون بہا ہے، اور آپ نے اس تکلیف کو بھی اتنا محسوس کیا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بذات خود کہتی ہیں کہ میں نے جب پوچھا سب سے زیادہ تکالیف کن پر آئیں، آپ نے کہا انبیاء پر۔ میں نے کہا جی انبیاء میں سے سب سے زیادہ کس نبی پر؟ آپ نے فرمایا میرے اوپر۔ میں نے کہا پھر زندگی کی اتنی تکالیف آپ نے دین کے لیے برداشت کی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس موقع پر محسوس ہوئی؟ آپ نے فرمایا طائف کے موقع پر۔ اور آپ اندازہ لگائیں
یہ طائف کا موقع وہی موقع ہے کہ جبرائیل آتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے، اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کو انہوں نے تکالیف دی ہیں، آپ کا خون بہایا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اس کو اجازت دیجئے، حکم دیجئے، طائف کی وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان یہ بالکل آپس میں ملا دیں گے، ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا۔ امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کر دو ایسے، میرے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، کہا نہیں، اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری قوم کو بخش دے، معاف کر، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو خبر نہیں ہے، یہ میرے مقام کو، میری عظمت کو، میری نبوت کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ سے ایسے کفار کی بھی بخشش کی دعا کی اور امید دی کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس بستی سے، اس قوم سے ایسے فرد اٹھائے جو آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی کلمہ توحید سے ہمکنار ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے یہ سارے مرحلے، ساری تکالیف یقیناً میرے آپ کے لیے تھے، اس لیے تو آپ نے کہا تھا اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک وہ اپنی زندگی کی ہر نعمت، اس کی جان، اس کا مال، اس کا تن دھن، ماں باپ، ہر چیز جب تک مجھ نبی کے لیے قربان کرنے کا عزم نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں۔ اس لیے کہ میں نے قربانیاں اتنی دی ہیں، میں نے کوشش تمہارے تک دین پہنچنے کی اتنی کی ہے کہ ساری زندگی کی نعمتیں، اپنا تن من دن بھی میرے لیے قربان کر دو، پھر بھی تم میرے احسان کو پورے نہیں اتر سکتے، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں۔ یہی نبی علیہ السلام جن کا اللہ تعالیٰ نے مقام و رتبہ رکھا، کچھ مواقعوں پر آپ کو اعجاز دیا جا سکتا تھا، اللہ نے اپنی حکمت سے نہیں دی، مگر تکالیف، مصائب، آلام آنے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے علاقے میں مسلمان کرنے کے لیے اپنے کچھ معلم جو دین کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، ایسے اپنے کچھ ساتھی ہمیں دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے 70 صحابہ کا چناؤ کیا جو قرآن کو بہت زیادہ اور دینی مسائل کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ اب اللہ چاہتے تو یہاں نبی کو خبر دے سکتے تھے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے نہیں دی۔ آپ نے ان صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا، ان کا پہلے سے ارادہ تھا، نبی کو خبر نہیں تھی، وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ان تمام صحابہ کو گھیرا اور گھیر کر ایک ایک کر کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی مرضی، اللہ یہاں خبر دے سکتے تھے۔ مشرکین سے معاہدہ ہونا تھا، معاہدے کے لیے نبی علیہ السلام کو بلایا گیا، بلا کر ایک جگہ بٹھانا تھا، بٹھا کر اوپر سے چھت سے ایک چکی کا، جو پتھر کی چکی ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا سا پارٹ، بڑا سا حصہ اللہ کے نبی کے اوپر پھینکنا تھا تاکہ اس کے اوپر پھینکے، یہ آئے یہاں بیٹھے، پھینکے، موقع پر مرے، نبوت سے ہماری نعوذ باللہ جان چھوٹ جائے۔ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کو یہاں منظور تھا، نبی کو خبر دی۔ نبی علیہ السلام قبیلے والوں کے پاس گئے ہیں، جا کے گفت و شنید کی ہے۔ صحابہ کہتے ہم خود حیران ہوئے، باتیں کرتے کرتے ایک دم اللہ کے نبی اٹھے اور صحابہ کو اشارہ کیا، ہم سب کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے آ کر سارا پھر یہ معاملہ بتلایا کہ ان لوگوں کی یہ سازش تھی، یہ ارادہ تھا، اللہ نے وہاں پہنچ کر مجھے یہ خبر دی۔ اس لیے اعجاز یا معجزہ اللہ کی مرضی پر ہے، نبی کی خواہش اور نبی کی دعا ہے، اللہ مان لے نہ مانے، نبی اللہ کو پابند نہیں کر سکتا، مجبور نعوذ باللہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کی خواہش تھی، آپ اکثر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان، میری یہ خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، کافر مجھے قتل کرے، ثم احیا، اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، جب دوبارہ زندگی ملے میں پھر میدان قتال، میدان جہاد میں جاؤں، کافر پھر قتل کرے، ثم احیا ثم اقتل، ثم 3 بار آپ نے کہا
میری دلی خواہش ہے کہ کافر مجھے بار بار قتل کرے، اللہ بار بار زندگی دے، اللہ کے دین کے لیے میں بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ مگر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی جہادی ماحول میں ایسی کسی صورتحال سے واسطہ نہ پڑنے دیا۔ اللہ کی حکمت، ایک یہودن آپ کی دعوت کرتی ہے، صحابہ کرام کو ساتھ لیتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے ایک لقمے کے بعد آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ اس میں زہر ہے، کھانے کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ چاہتے تو پہلے خبر دے سکتے تھے، نہیں دی۔ ایک یا دو صحابہ کرام اس عورت کے کھانے سے شہید ہوئے، مارے گئے، زہر کا اثر جسم میں گیا، اس زہر کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی، اللہ نے شہادت دی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو اس وجہ سے اس پر حد لگائی گئی، مگر بتلانا جو چاہتا ہوں اللہ نے خبر نہیں دی۔ اللہ کی مرضی، اس میں کیا حکمت ہے اللہ جانتے ہیں۔ ممکن ہے، بعض محدثین کا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام کی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی زندگی کے آخری ایام میں مجھے انہوں نے بات کہی، عائشہ میرا گلا بڑا گھٹ رہا ہے، میرا گلا ایسے جیسے کو میرا گلا دبا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ جو یہودی عورت کا میں نے کھانا کھایا تھا اور صرف ایک لقمہ میرے اندر گیا تھا، لگتا ہے اس کا اثر ہے، اور اس اثر کی وجہ سے میری طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ بعض محدثین کا خیال ہے کہ شاید اس کا اثر تھا، اس اثر کی وجہ سے، زہر کے اثر کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زندگی دنیا سے ختم ہوئی، اور شاید اللہ نے آپ کی اسی دعا کو قبول کیا تھا جو آپ چاہتے تھے کہ میں اللہ کے راہ میں نکلوں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اب یہاں باتیں علیحدہ کر دی جاتی ہیں، لقمہ بول پڑا، روٹی بول پڑی، سالن بول پڑا، جی مجھے نہ کھائیں، میرے اندر سے سب اپنی پاس سے بنائے ہوئے قصے اور واقعات ہیں۔ اللہ نے وہی جب کرنی تھی، ایک لقمہ اندر جانا تھا، اس کا اثر جسم میں رکھنا تھا، تب اللہ نے وہی کر کے بتلایا کہ نبی کھانے کو چھوڑ دیجئے، اس میں زہر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے زور لگا کر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جادو کے زور پر، ٹونے کے زور پر، اپنی خود ساختہ عقلی دلیلوں کے زور پر کچھ چیزیں ایسی دکھا دی جاتی ہیں، دیکھنے کے بعد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی پہنچی ہستیاں ہیں، ان کا اللہ سے بڑا تعلق ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں بہت چیزیں ہیں۔ او بھائی، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نبی آپ کے سامنے بے بس ہیں کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی کچھ کر نہیں سکے۔ اللہ چاہتے تو نبی کو بتا سکتے تھے، نبی کے پاس علم غیب ہوتا، نبی 70 صحابہ کو ساتھ بھیج دے، نبی کبھی ان یہودیوں یا کفار کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے وہاں چکی کا پاٹ کے میرے اوپر گرائیں اس بستی میں جاتے؟ اللہ نے خبر نہیں دی، جب دی حکم دیا واپس آ جاؤ، جب نہیں دی 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ جب نبی کے بس میں نہیں ہے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نبی ان سے کہو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد علیہ السلام بھی اپنے کسی نفع نقصان کا بذات خود مالک نہیں ہوں، جو اللہ کرے میرے ساتھ وہی ہوگا، الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس فل اختیار ہے، اللہ جب چاہے جس وقت چاہے آزمائش نازل کر دے، جس وقت چاہے آزمائش سے محفوظ کر لے، تو اصل مالک تو وہ ہے۔ نبی علیہ السلام، صحابہ کہتے ہم جا رہے تو ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو بلایا، کہا سلامتی چاہتے ہو؟ اس نے کہا چاہتا ہوں، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا قل لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر، اور اس بات کی بھی شہادت دے ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس نے کہا جی میں اگر آپ کی یہ شہادت نہ مانوں تو پھر فرمایا تو سلامتی سے محفوظ رہ جائے گا۔ اس آدمی نے کہا اچھا اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں تو میں سلامتی میں داخل ہو جاؤں گا، اس کا کوئی گواہ ہے؟ مجھے کیا پتا آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، مجھے کیا پتا آپ سچے نبی ہو کہ جھوٹے نبی ہو،
مجھے کیا پتا ہے آپ کی بات تسلیم کرنے کے بعد میں سلامتی میں جاؤں گا یا میں نقصان میں جاؤں گا۔ دو واقعات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو کہا کہ وہ سامنے درخت دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ میری گواہی دے تو تب تو مان لے گا؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک درخت آپ کی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ درخت کو کب زبان ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، وہ درخت وہاں سے چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، پاس پہنچ کر اس نے سارا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا، دوبارہ واپس اسی جگہ پہ چلا گیا۔ اس آدمی نے یہ منظر دیکھا، اچھا، اس نے کہا اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ثبوت ہوگا کہ آپ سچے نبی ہو، کہ انسان تو انسان، درخت تک آپ کے کلمے کی، آپ کی نبوت کی گواہیاں دے رہے۔ اس نے کہا پھر ٹھہریے، میں اپنے علاقے میں جا رہا ہوں، اپنے علاقے میں جا کر میں لوگوں کو یہ ساری بات بتاؤں گا، اگر لوگوں نے میری بات کو تسلیم کیا تو میں اپنا پورا خاندان لے کر آپ کے پاس آؤں گا، سب آپ کے پاس آ کر مسلمان ہوں گے، ورنہ میں تو مسلمان ہو ہی چکا ہوں۔ اب یہاں اللہ کو منظور ہے، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایک درخت کو حکم دیا جا رہا ہے، درخت چل کے آ رہا ہے آپ کے سامنے، اس آدمی کے سامنے، اس کافر کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ کے نبی کی نبوت کا ایک قسم کا ثبوت دے رہا ہے۔ اس آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اس نے بھی اس کو سمجھا ہے، کلمہ پڑھ گیا ہے، پورے خاندان کا وعدہ کر رہا ہے۔ کہاں آپ کا چچا ہے، علاقے کا سردار ہے، دانا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، پورے علاقے کے فیصلے کرتا ہے، پنچایتیا ہے، بہت بڑا سردار ہے۔ اللہ نے سارا کچھ دکھایا، سب کچھ اس کے سامنے آیا، نہ توفیق ابو لہب کو ملی، نہ توفیق ابو طالب کو ملی، نہ توفیق ابو جہل کو ملی۔ اللہ کا فیصلہ میں آپ کو کئی بار بتلا چکا ہوں، ابو جہل تو چھپ چھپ کر آپ کا قرآن بھی سنتا تھا، معجزے سے واقف تھا۔ ابو جہل تو بے خبر بھی نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے باخبر تھا۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی بیت اللہ میں جب تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، تو رات کو چھپ چھپ کے آ کے سنتا تھا اور مانتا تھا، کلام سچا ہے، بندہ سچا ہے، بھتیجا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کی بات مانیں گے، ہماری پگڑیاں اچھلتی۔ حالانکہ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر کلمہ پڑھ لیتا اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اور عزتوں سے نوازنا تھا، بس اس کی قسمت تھی، نہیں فیصلہ کر پایا، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے نبی کو کہا نبی آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہم نے رکھی نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی گیٹ کیپر، کوئی نگہبان نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف ان تک نصیحت پہنچانا ہے، بس آپ نصیحت پہنچائیں، جس کی قسمت میں ہدایت لکھنی ہے وہ ہم نے لکھنی ہے، کس کو دنیا سے گمراہ اور جہنم کا مستقل ایندھن بنانا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے، نبی آپ کا فیصلہ نہیں۔ ہاں آپ دعا کر سکتے ہیں، ابو جہل کے لیے دعا کی اللہ کے نبی نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی اللہ کے نبی نے، ایک دعا قبول، ایک شخص کے حق میں قبول ہو گئی، ایک شخص کے حق میں قبول نہیں، مالک ہے وہ چاہے نبی کی ساری دعائیں رد کر دے، وہ چاہے نبی کی ساری دعائیں قبول کر لے، وہ پابند نہیں ہے۔ جب نبی کی ذات اللہ کو پابند نہیں کر سکتی تو آج کے میں اور آپ یا ہمارے بڑے آباء و اجداد وہ کیسے پابند کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس وہ اختیار، وہ قوت، طاقت جو اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی، ان کے پاس کیسے آ سکتی؟ کسی کی زندگی موت پر اختیار اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا، اللہ کسی نیک بندے کو، کسی صالح آدمی کو یہ اختیار کیسے دے سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا ایک اونٹ آپ کے پاس آیا، ہمیں نہیں سمجھ آئی اس نے کیا اشارہ کیا، کیا بات کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، سنو یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں جی میں نے کہا میرا اونٹ ہے۔ کہا یہ اونٹ تیرا شکوہ کر رہا ہے کہ تو جتنا اس کو کھلاتا ہے یا جتنی اس کی طاقت ہے اس سے زیادہ اس سے کام لیتا ہے، ایسے نہ کر، اس کی قوت، اس کی وسعت کے مطابق اس سے کام لے، اس سے زیادہ اس سے کام نہ لے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے، ایک اونٹ کا شکوہ کیا جی، کہا وہ سمجھ لے کہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے،
جبکہ ہم اس کے اوپر اپنا سامان لاتے تھے، پانی وغیرہ لاتے تھے، ہمارے بڑے کام آتا تھا۔ آپ نے کہا مجھے دکھاؤ، صحابہ نے کہا نہیں جی ہم نہیں آپ کو اس کے پاس لے جا سکتے، وہ ایک قسم کا پاگل ہو گیا ہے، وہ کسی بھی انسان پر حملہ کر دیتا ہے۔ کہا مجھے لے کے چلو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو لے گئے، اشارہ کیا جی وہ سامنے اونٹ ہے اور یہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم یہ منظر دیکھ کے حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہیں، وہ اونٹ بذات خود چل کے آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ڈرنا نہیں، خاموشی سے کھڑے رہو۔ وہ اونٹ چل کے آیا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، آ کے اپنے انداز سے گفتگو کی اور نبی علیہ السلام کو سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم یہ منظر دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ اونٹ تو پاگل تھا، انسانوں پر حملہ کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام کے آنے سے، آپ کی دعا کی برکت سے یہ ایسا مطیع فرما بردار ہوا، اس سے پہلے وہ کبھی اتنا مطیع فرما بردار نہیں تھا۔ پھر ہم نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر کے گیا ہے، اگر ایک جانور آپ کو سجدہ کر سکتا ہے، ہم نے تو آپ سے زیادہ فائدے اٹھائے، ہمیں تو جنت آپ کی وجہ سے ملنی ہے، ہمیں تو اللہ کی رجوعیت اور اللہ کی ذات کی خبر آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر ایک جانور آپ کو اونٹ کر سکتا ہے تو ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے بشر پر پابندی لگائی ہے، حرام کیا ہے وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ اب کوئی انسان کسی زندہ یا کسی مردہ انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا حکم ہے، سنت سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے آج یوٹیوب بھری پڑی ہے، ویڈیوز موجود ہیں کہ آج خاص کچھ لوگ ہیں اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی نام کی وجہ سے اپنے آپ کو سجدے کروا رہے ہیں، اور مرد و عورت ان کے پاؤں میں ڈھیر ہوئے اور ان کو سجدے کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ واللہ عالم۔ وہ نیک ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، تقوی میں بڑا اونچا ہوگا، آج کے دور کا سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہوگا، ہم انکار نہیں کرتے، مگر پرہیزگاروں متقیوں کا سب کا جو امام ہے وہ امام الانبیاء ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا، ہم کیسے کر سکتے؟ وہ کروانے والا اس بات سے بے خبر ہے، اس کو نہیں خبر میں کیا کر رہا ہوں کہ جب نبی کو سجدہ حرام ہے تو میں نبی سے بھی بڑھ گیا، اللہ کے برابر کھڑا ہو گیا کہ اللہ نے سجدہ صرف اپنی ذات کو حلال رکھا ہے، باقی نبی ہے، ولی ہے، انسان ہے، ہر چیز کو حرام ہے، اور میں آج سجدہ کروا رہا ہوں۔ لوگ کر رہے ہیں، کروانے والے بھی آپ کے سامنے ہیں، کرنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اعجاز دیے ہیں، اللہ نے معجزات دیے ہیں، اللہ نے خصوصی کمالات، خصوصی چیزیں دی ہیں، مگر وہ خصوصی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہیں، اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ میں نے 20 عمر آپ کو وہ قصہ سنایا، نبی علیہ السلام ممبر بننے سے پہلے کھجور کا ایک تنا تھا، جیسے میں کھڑا ہوں، اس زمین پر آدمی کھڑا ہو تو ساتھ ایک تنا تھا، صحابہ نے گڑھا کھودا ہوا تھا، گڑھا کھود کر کھجور کا تنا ایک دبایا ہوا تھا، آدھا سا تنا، اس کے اوپر اللہ کے نبی ہاتھ رکھ کے گفتگو کیا کرتے تھے۔ کسی نے ممبر بنا دیا، ممبر بننے کی وجہ سے آپ نے وہ تنا وہاں سے اکھڑا کے کہیں دور رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس تنے سے رونے کی، بلکنے کی آوازیں سنی کہ وہ تنا روتا تھا اللہ کے نبی کی جدائی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے بھی وہ آواز سنی، صحابہ نے بھی سنی۔ نبی علیہ السلام اس تنے کے پاس گئے، اس کو ساتھ لگایا، اس پر ہاتھ پھیرا، صحابہ کہتے تب اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ یہ اعجاز نبی علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی مرضی سے ملا ہے، اللہ کے فیصلے اس کے حکم سے ملا ہے، نبی علیہ السلام یا کسی انسان کا اس میں تعلق نہیں۔ بقیہ اسی موضوع کو انشاءاللہ آئندہ مکمل کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔